خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے یہاں مدعو فرمایا اور مجھے یہاں بہترین محفل اور دنیا کے عظیم طلباء کرام کے سامنے پیش کیا، جس سے میں مستفید ہو رہا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں دو باتیں عرض کروں گا کیونکہ میں تقریر وغیرہ نہیں کرتا ہوتا، بس آپ سے چند باتیں عرض کرنے آئے ہوں۔ ایک بات طلباء کرام کے لیے اور ایک بات سامعین کرام کے لیے اور میرے واجب الاحترام معزز بڑے حضرات جو بیٹھے ہیں۔ میری نصیحت میرے منہ سے نکلنا یہ عجیب سی بات ہے، کیونکہ میری مثال اس دیوار کی سی ہے جس کے نیچے گندگی کا ڈھیر ہے، لیکن بات میں کچھ صحیح اوپر لکھی کھڑی ہوگی تو وہ آپ لیں، مجھے آپ نہ دیکھیں، میری بات کو دیکھیے۔ دنیا میں سب سے عظیم کام قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہے۔ طلباء کرام سے مخاطب ہوں کہ آپ خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ آپ جس کام میں مشغول ہیں یہ کام انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے کام اگر کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس سے دنیا میں اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے استادوں کی ایک باتیں دہراتا ہوں جو استادوں نے مجھے پڑھتے وقت فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا فرمائی تو روحوں کے سامنے پیشے رکھ دی اور فرمایا کہ اپنا اپنا پیشہ چن لیں۔ تمام روحوں نے پیشے چننے شروع کر دیے، کسی نے کیا پیشہ چنا، کسی نے کیا پیشہ چنا۔ چند روحیں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنا پیشہ چنو، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رب العزت ہمارا پیشہ آپ چنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سیانیہ روحیں ہیں، آپ کا پیشہ میں علم چنتا ہوں۔ اور وہ روحیں تھیں جن میں سے انبیاء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، اولیاء بھی ہے۔ اور آپ کا جو پیشہ ہے یہ انبیاء کا پیشہ ہے، آپ کا پیشہ علم ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کی بخشش ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو تاج پہنا رہے ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ نبی ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ آپ جس کام کے لیے چنے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مشکور رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کے حصول کے لیے چنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو ہے نہیں، لیکن آپ پر ان کی شفقت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین پر بھی اللہ کا فضل ہے جن والدین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم سے مستفید ہونے کا انہیں موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ طالب علم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور صحیح معنی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اور قرآن کا جو معجزہ ہے اس دنیا میں وہ یہی ہے کہ قرآن کی وجہ سے اس دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام ہمیشہ غالب رہنے کے لیے پیدا ہو گیا۔ تو یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین زندگی اچھی اور صالح عطا فرمائے۔ اور اس میں جس طرح کہ ہمارے استاد فرماتے تھے، جب میں دورہ حدیث کر رہا تھا تو آخری خطاب حضرت نے فرمایا تو فرمایا کہ آج تمہارے درمیان ایک چیز بڑی ہو رہی تھی، آج جوان ہو گئی ہے۔ ہم زیادہ توجہ دینے لگے طلباء سارے کہ کون سی چیز، تو استادوں نے فرمایا کہ تم پڑھ رہے تھے تو تمہارے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ ہم طالب علم ہیں، اور آج تم دورہ کر کے جب نکلنے لگے ہو، حافظ بن کے جب نکلنے لگے ہو، تو آج تمہارے ذہن میں آ گیا ہے کہ ہم بھی علماء کے صف میں ہیں۔ تو تمہارے درمیان
تکبر بڑا ہو رہا تھا جو آج جوان ہو گیا ہے. اور اس تکبر کو مٹانے کے لیے آپ اللہ والوں کی خانقاہوں میں جائیں، وہاں دو زانوں بیٹھیں، یہ چیز وہاں جا کر ختم ہوگی. تو بیٹا آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد تمام علوم جتنے بھی شریعت کے ہیں وہ حاصل کریں، اور پھر تصوفی رموز کو بھی جاننے کی کوشش کریں. اور حضرات سامعین کے لیے میں عرض کروں کہ سلاسل میں کس بات پر کام کیا جاتا ہے، محض تویز گنڈا نہیں، دم درود یہ منشور نہیں. سلاسل کا منشور ہوتا ہے انسان کے نفس پر کنٹرول کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا جب زلیخا نے ان پر حملہ کیا بدفعلی کے لیے تو وہ واپس دوڑے. دروازے کھل کر جب باہر پہنچے تو باہر لوگوں نے کہا کہ اے یوسف تو بڑا مضبوط ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا اس وقت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میرا نفس تو برائی پر اکسانے والا تھا، الا ما رحم ربی، اگر میرے ساتھ میرے رب کا رحم شامل حال نہ ہوتا. یہاں پہ ایک نفس کا تذکرہ آیا ہے جس کو نفس امارہ کا نام دیا گیا ہے قرآن پاک میں. بیسک اس نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. تصوفی اصطلاحات میں اور اسباق میں یا خانقاہوں میں اس چیز پر کام کیا جاتا ہے. وہ مجھے طالب علم کو، دنیا دار کو، دیندار کو، سب کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی کاملیت اسی میں ہے کہ انسان کے اندر خواہشات کا ایک سمندر چل رہا ہے جسے امارہ کہا جاتا ہے. اس نفس پر کنٹرول حاصل کیا جائے. جیسے ایک پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، سیلابی صورت اختیار کر دیتا ہے، وہ ایک تباہی کا موجب ہے، وہ چل رہا ہے. ہم اگر اس کے سامنے بند ڈالیں گے، ہم اس کو نہریں کھود دیں گے، اس کے سامنے ڈیم بنا لیں گے، تو ہم وہاں سے انرجی بھی حاصل کر سکتے ہیں، نہروں سے ہم استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، فصلیں بھی اگا سکتے ہیں. یعنی ایک نقصان دہ پانی ہم اس سے اچھا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کیسے کہ اس کے آگے ہم بند ڈالیں گے، اس کو کنٹرول کریں گے. تو نہیں کریں گے تو وہ نفس امارہ کی مثال ایسے اس پانی کی طرح ہے جو ایک نقصان کے لیے چل رہا ہوتا ہے. اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تصوفی اصطلاحات میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا نفس انسان کے اندر رکھا ہے تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں، قسم اٹھائی لا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ملامت کرنے والا نفس جس کو میں اپنی زبان میں اگر آسانی سے بیان کروں تو ضمیر، جسے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر، کہ میں کوئی جب بھی غلط کام کرتا ہوں تو میرے اندر ایک آواز ضرور آتی ہے کہ یہ غلط ہے. تو وہ جو آواز دیتا ہے وہ اللہ نے نفس رکھا ہے انسان کے اندر جس کا نام ہے لوامہ. لوامہ کا عربی میں مطلب اردو میں معنی ہوگا ملامت کرنے والا، سمجھانے والا، آپ کو سیدھی بات کرنے والا کہ یہ تم بات غلط کر رہے ہو. اس نفس لوامہ کے ذریعے ہم امارہ پر کنٹرول حاصل کریں گے. اس کو کل نہیں کر دیں گے، اس کو قتل نہیں کر دیں گے نفس کو، ورنہ ناموس پر بھی بات نہیں ہو سکے گی. اس پر کنٹرول کریں گے، اور جب کنٹرول حاصل کیا جائے گا تو پھر ہمارا نفس مطمئنہ میں بدلتا ہے. جو تیسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو تصوفی اصطلاحات میں یا سلاسل میں جہاں بزرگان دین کی خانقاہیں ہیں وہ بیسک ان چیزوں پر کام کرتی ہے. جہاں مدرسہ انسان کو ظاہری علوم سے بہرور کرتا ہے، قرآن پاک پڑھاتا ہے، وہیں اسی علم کا ایک حصہ تصوف بھی ہے. کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم میں سے حصہ لینا ضروری ہے. جو شریعت کے علوم ہیں تمام علوم میں سے حصہ لیا جائے گا تو پھر ہم انبیاء کے وارث ہونے کا مصداق بنیں گے. ورنہ کچھ حصہ لیا جائے. جیسے ایک بیٹا ہے
وہ اپنے والدین کے تمام ترکے میں سے حصہ لیتا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے میں اپنے باپ کا کامل وارث ہوں۔ اگر اس کو اپنے والدین کے ترکے میں سے کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، تو وہ وارث نہیں کہلا سکتا، وہ کامل وارث نہیں ہے۔ وراثت کی تعریف ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے تمام ترکے میں سے برابر کا حصہ دار ہو۔ اب جو حدیث مبارکہ ہے کہ علماء انبیاء کے ورثاء میں سے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف علم ظاہری نہیں تھا، علم باطنی بھی تھا اور تمام علوم کا منبع تھے۔ تو تمام علوم جو ہم تک پہنچائے گئے شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث و قرآن کی روشنی میں، ان کا تھوڑا تھوڑا حصہ لیں تاکہ ہم یہ کہنے کے مصداق ہو جائیں، ہم اس حدیث کے مصداق کم از کم بن جائیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء صلحاء ان کے ورثاء کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو بیٹا آپ سب حضرات اسی علم کی کڑی سے منسلک ہیں، اسی کڑی میں آپ بھی پروئے ہوئے ہیں، آپ بھی اسی میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دامت برکاتہم کو اوج ثریا تک پہنچائے اور ان کی زندگی دراز فرمائے، اور ان سے اس طرح کے نیک اور صالح کام سر انجام دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق کے کامل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔